بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے کن دو اہم سیاستدانوں سے لیٹرین صاف کرائی؟ اور یہ محترمہ کون تھی جس کے لیے دو بڑے ہی اہم سیاستدانوں کو لیٹرین صاف کرنی پڑ گئی؟ جن دو سیاستدانوں نے یہ لیٹرین صاف کی وہ بعد میں دونوں قتل کیوں ہوئے؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ آج ہم تاریخ کے اوراق سے کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو حیران کن ہے کہ کس طرح ایک شخص وہ اتنی گرپ اس کی ہو سکتی ہے اپنے لوگوں پر کہ وہ جو کہے، جس طرح کہے وہ وقوع پذیر اسی طرح ہو جائے۔ یہ کہیں اور کا واقعہ نہیں ہے، یہ کراچی کا واقعہ ہے، جب الطاف بھائی کا سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، خاص کر کراچی، حیدرآباد اور سکھر پہ توتی بولتا تھا جناب۔ ان کا کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو ان دنوں الطاف بھائی کو للکار سکے۔ ریاست بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور ریاستی ادارے بھی، اور اسی طرح اور دور طاقتور لوگ بھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے یا کسی کو عام راوی کا بیان کردہ واقعہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہماری قومی تاریخ کی ایک اہم ترین سیاستدان، امریکہ میں سابق سفیر، سابق وفاقی وزیر محترمہ سیدہ آبدہ حسین نے بیان کیا ہے۔ اور بیان ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب اور بجلی کٹ گئی میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ کس طرح الطاف بھائی نے دو اہم سیاستدانوں جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے ان سے لیٹرین صاف کرائی۔ آئیے ہم آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتاتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 90 کی دہائی میں جب الطاف بھائی کا عروج تھا اور ان کے سامنے چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، پر کیا مارنا، وہ تو بیچاری سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، اس طرح کا ان کا کنٹرول تھا سندھ کے شہری علاقوں پر۔ انہی دنوں کا واقعہ بیان کرتی ہیں محترمہ سیدہ آبدہ حسین کہ کراچی میں 90 کی دہائی میں ایک ریلی تھی، اور وہ بڑی ریلی تھی ایم کیو ایم کی اس ریلی میں وہ بھی شریک تھیں، یہاں سے کچھ اور بھی لوگ تھے، جماعت اسلامی کے بھی لوگ تھے، کچھ اور بھی اہم سیاستدان وہاں موجود تھے۔ وہ ریلی جب کے ایم سی بلڈنگ کے پاس پہنچی تو وہاں کچھ دیر کے لیے وہاں سٹیج تھا اور وہاں تقریر وغیرہ ہونی تھی اور رکنا تھا انہوں نے، تو کہہ رہی میں بھی وہاں سٹیج پہ موجود تھی، تو مجھے لیٹرین جانے کی حاجت وہ محسوس ہوئی، تو میں وہاں سے اٹھی اور اٹھ کے جو ملحقہ کے ایم سی کی بلڈنگ تھی وہاں گئی۔ وہاں پبلک ٹائلٹ تھا، ایک ویسے رش تھا باہر جلسے کا، تو وہ اتنا گندا تھا جتنا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کتنے پبلک واش روم ہمارے گندے ہوتے ہیں۔ تو کہتی میری ہمت نہیں ہوئی اس لیٹرین میں گھسنے کی، اور میں واپس آ گئی اسٹیج پہ اور آ کے پروفیسر غفور صاحب کے خالی کردہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تو کہہ رہے الطاف بھائی یہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بندے کو بھیجا، پیون کو بھیجا کہ جا کے پوچھے آبدہ حسین سے کہ کیا ایشو ہے۔ تو میں نے کہتی میرے پاس آیا، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے لیٹرین جانا تھا، واش روم جانا تھا، لیکن وہ لیٹرین اتنی گندی ہے کہ اس میں پاؤں بھی رکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو پھر وہ کہتی حیران کو نمل ہوا جو میرے لیے انتہائی شوق کا باعث بھی تھا۔ ہوا کیا؟ کہتی انہوں نے اپنے دو انتہائی معتمد ساتھی جو رکن قومی اسمبلی بھی تھے، کون تھے وہ؟ عظیم احمد تارک اور ڈاکٹر عمران فاروق۔ جی ہاں، یہ کچھ چھوٹے نام نہیں تھے ایم کیو ایم کے، یہ الطاف حسین کے شروع کے ساتھی تھے جناب۔ ان کو بلایا دونوں کو، اور انہیں کیا حکم دیا کہ جائیں اور فوری طور پر وہ لیٹرین وہ خود صاف کریں، اور صاف کر کے سیدہ آبدہ حسین کو، ہماری مہمان ہے، پنجاب سے آئی ہوئی ہماری بہن ہے، ان کو لے کے جائیں وہاں پہ جناب۔ تو وہ کہتی میں حیران رہ گئی، وہ دونوں بھاگے گئے، انہوں نے جا کے لیٹرین صاف کی، اور پھر عظیم احمد تارک صاحب جو تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اب وہ قتل ہو گیا آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ واپس وہ آئے اور مجھے لے کے گئے لیٹرین تک، اس کمرے میں جہاں وہ لیٹرین تھی وہاں لے کے مجھے چھوڑ کے گئے اور واپس لے کے آئے۔ تو وہ کہہ رہی کہ میرے لیے یہ بڑا ہی حیران کن عمل تھا کہ کس طرح الطاف حسین کی اتنی گہری گرپ ہے کہ جو ممبران قومی اسمبلی ہیں اور جو ایم کیو ایم کے کوئی عام سطح کے کارکن نہیں ہیں، وہ انتہائی اہم لیڈر ہیں اور اس دور کے ساتھی ہیں ایم کیو ایم کے یا الطاف حسین کے، جب وہ آل پاکستان مہاجر جو اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تھی، جو موومنٹ تھی، اس کے دور کے وہ ساتھی تھے۔
ان کو وہ آرڈر دے رہے ہیں جناب کہ جائیں اور جا کے لیٹرین صاف کریں، اور وہ بغیر تردد کے بھاگ رہے ہیں جناب کہ جا کے ہم نے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے جلدی جلدی جس طرح بھی جو دستیاب تھا ذرائع اس کے مطابق انہوں نے صاف ستھری کر کے تو وہ محترمہ عابدہ حسین کو وہاں لے گئے جناب۔ تو وہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جو جس طرح کا ان کا کنٹرول تھا ایم کیو ایم کے اوپر یا اس وقت کی سیاست پہ یا اپنے لوگوں پہ، وہ شاید میں نے کہیں اور نہیں دیکھا کہ اس طرح کا واقعہ نہ زندگی میں اس سے پہلے کہیں دیکھا نہ اس کے بعد کہیں دیکھا۔ یہ تو بعد میں پھر وقت بدلتا ہے، جب وہ ایم کیو ایم میں آپس میں اختلافات ہوئے اور الطاف حسین کو یہ ملک چھوڑ کر وہ برطانیہ چلے گئے وہ، اور انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی جو اختیار کر لی، اور پھر بعد میں جو آپس میں ان کی اختلافات تھے وہ دشمنیوں تک بدل گئے، اور انہی دشمنیوں کے نتیجے میں جو بعد میں عظیم احمد طارق صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب دونوں قتل ہو گئے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جسے پڑھ کر میں بھی حیران رہ گیا کہ کیا کوئی شخص سیاسی جو ہے معاملات میں اتنا طاقتور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اعلیٰ سطح کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس کا حکم بجا لائیں، اور وہ حکم بھی ایسا ہو کہ جا کے آپ نے لیٹرین صاف کرنی ہے کسی تیسرے کے لیے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، تاریخ کا یہ واقعہ آپ کی نظر گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم ٹھیک ہے، ایک لیڈر ہے، ایک رہنما ہے، وہ جس طرح کا بھی ہے، ہم نے نہ تو اس کا غلام بننا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی اندھی عقیدت رکھنی ہے کہ جناب جس طرح کی آج بھی رکھی جا رہی ہے۔ آج دیکھ لیں، آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد کیا تبدیلی آئی، ہم کہتے ہیں جی کہ بہت تبدیلی آ گئی ہے جناب، آج وہ نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج کہ اگر عظیم احمد طارق اور عمران فاروق صاحب کے رویوں میں فرق نہیں ہے تو آج کا جو سیاسی ورکر ہے، جو آج کا فالوور اپنے لیڈر کا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اندھا دھند بھاگتا ہے، اس کا لیڈر خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی اور جماعت کا۔ ہمارا فالوور جو ہے، ہمارا جو لوگ ہے، اس نے اپنے لیڈر کو دیوتا بنا لیا ہوا ہے کہ اس کا کہا حرف آخر ہے، وہ جو مرضی کہہ دے، جو مرضی کر لے، وہ لیڈر ہے جناب۔ تو آج اب جب ہم کہتے ہیں کہ آج بہت کچھ بدل چکا ہے، جب میں یہ رویے دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت اس طرح کے رویے تھے لوگوں کے تو آج بھی ملتے جلتے اسی طرح کے رویے ہیں کہ جب ہم نے اندھا دھند ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، ہم نے ان سے سوال نہیں کرنا، ہم کراس کویسچن کرتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے فالوور ہیں، آپ کو نواز شریف سے سوال بنتا ہے، آپ کریں گے، آپ زرداری سے سوال کریں گے، آپ بلاول سے کریں گے، آپ فضل الرحمان سے کریں گے، لیکن آپ عمران خان سے سوال نہیں کریں گے۔ اگر آپ بلاول کے یا شہباز شریف کے پیروکار ہیں تو آپ ان سے سوال نہیں کریں گے، آپ اپنے مخالفین سے سوال کریں گے۔ تبدیلی اس وقت آئے گی دوستوں اور ساتھیوں جب ہم اپنے اپنے دیوتاؤں سے، جن کے بت تراش رکھے ہیں ہم نے اپنے دماغ کے صنم خانوں میں، جب ہم ان سے اوپر اٹھ کر ان سے سوال کریں گے تب تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ لیٹرین اسی طرح صاف ہوتی رہیں گی، یہ اسی طرح ہم ان کے اندھا دھند پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ میری ان باتوں کو اگر آپ کے دل پہ کچھ اثر رکھتی ہیں یہ باتیں تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ میرا واقعہ بیان نہیں ہے، یہ ایک انتہائی معتبر شخصیت کا بیان کردہ واقعہ اس کی کتاب سے بیان کیا ہے۔ آپ یہ کتاب مارکیٹ سے خرید کر خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔